لبیک میں بھی جانا تو نہ جھندی نال میرے کوئی چل دے. قسط نمبر 5. وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہو بلکہ اس کے برعکس بڑھ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہیں. کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ تو وہ کہتے دعا کیجیے. اس بات پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے کیونکہ دعا کیجیے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے تو طے شدہ نہ ہو. میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھتا. اس وقت مجھے توقع ہوتی کہ قدرت چپکے سے مجھے آنکھ مار کر یقین دلائیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، یقینی طور پر جا رہے ہیں. ایسی بات کہہ کر میں ان سے ڈرخا رہا ہوں. میری استفسارانہ نگاہ دیکھ کر بھی قدرت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی. نہ وہ آنکھ مارتے، نہ اشارہ کرتے، نہ ہی آنکھ چمکاتے. اس وقت میری کیفیت عجیب سی تھی. جی چاہتا تھا کہ خوشی میں ناچوں کودوں. جی چاہتا تھا کہ شہر کے ہر مکان کی کنڈی بجاؤں اور جب کوئی باہر آئے تو کہوں جی آپ کو نہیں پتا کیا میں حج پر جا رہا ہوں. اس کے برعکس قدرت کہہ رہے تھے دعا فرمائیں. پروگرام. قدرت نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہذا ہم راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ دورے پر جا رہے ہیں. لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیے اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی ایک جملہ معترضہ ہو. قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق و شوق پر کیلا بوریا ڈال دیا. لاہور میں اشفاق اور بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا. یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے ہی مفقود ہے یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا. اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسا نہیں لگتا. اشفاق قدرت کا پرانا دوست ہے اور ان معدود چند لوگوں میں سے ہے جو بے تکلفی سے بات کرتے ہیں. البتہ بانو قدسیہ اور ان کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی. اچھا تو کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ وہ دو دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے. وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں کیسر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا. ابن انشا اظہار میں بچے کے مصداق ہیں. وہ شدت سے محسوس کرتا ہے. ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. کے اور جے. کاش کہ میں اس روز کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا لیکن کیسر نے مجھے رکنے نہ دیا.
وہ مجھے گھر لے گیا۔ کیسر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کی غرض سے آیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں جا کر چائے پیئیں، فلاں مقام پر ٹہلیں۔ ہاں یار، بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں فار ایڈلٹس قسم کی۔ کہتے ہیں سنسر نے چوتھائی فلم کاٹ دی ہے، پھر بھی کچھ مقامات رہ گئے ہیں۔ آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا، بھائی عقل کی بات کرو، ہم یہاں حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسر مسکرانے لگے، تو اس مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ کیسر میرا پرانا ساتھی ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل نیوز ڈسبلیف کا مظہر ہوتا ہے۔ کیسر کو قدرت سے شدید چڑ ہے۔ وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز کیسر کے ساتھ رہنے کے بعد میں یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ پھر دفعتاً آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم وہاں سے حج کے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہو اور خون رگوں میں دوڑنے کی بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ چونکہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا، آپ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہو۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے تھے۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات کیسر مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے لے گیا جو حقیقتاً فار ایڈلٹس تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہم فلم دیکھنے نہ جائیں، لیکن کیسر کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے، دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے۔ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اسی رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے اور جب ارم اور جے نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو ایک ساتھ کے لیے میں حیران رہ گیا۔ نیت کارن۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی بار غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہکہا مار کر ہنسنے لگا۔ جے نے کیسر کو ڈانٹا، لیکن کیسر کب کسی کی ماننے والا ہے۔ اس کے کہکہے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہا کہ کہکا مار کر ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔
حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے، لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا اسے دیکھ کر کہکا لگانے کی وہ جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلی نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نماز کا اثر نو مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر DFP کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت حج کے متعلق ہدایات اثر نو پڑھی۔ پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے کارن کی نیت باندھی۔ VIP لانچ۔ نماز سے فارغ ہو کر کیسر، اس کی بیگم جے اور ان کی اکلوتی بچی ارم اور میں ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں وداع کرنے ضرور جائے گی۔ ہم میں سے ارم واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی سے چھلک رہی تھی اور ہمارے روانگی کے واقعے کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ VIP لانچ نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لانچ میں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے قریب قدرت کا PA داخل ہوا۔ کہنے لگا آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ PIA کے جانے کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ دفتن آواز آئی PIA طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لانچ سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔